السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو مخاطب ہیں، حاضر ہوئے ہیں اور جناب صوفی اسلم صاحب ابوالعلائی سلسلے سے تشریف فرما ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ اہم باتیں دریافت کریں گے کہ پیری مریدی میں جو مریدوں کے ساتھ جو پیر کا تعلق ہوتا ہے یا پیر کا مرید کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا کنسیپٹ ہے۔ اور علم، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چین تک جانا پڑے، تو کیا یہ حدیث پیروں پر بھی لاگو ہوتی ہے یا نہیں لاگو ہوتی ہے، مریدوں پر لاگو ہوتی ہے کہ نہیں لاگو ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں ہم جاننا چاہیں گے جناب صوفی صاحب سے۔ السلام علیکم صوفی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تو صوفی صاحب، آج ہمارا یہ موضوع ہے کہ بے شمار ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ جو یہ اپنا ایشیائی ملک ہے جس میں پیری اور مریدی کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس ایریا میں، اس علاقے میں، اس پورے بر صغیر میں ولیوں کا کافی یہاں پر شہرت ہے، اور ولیوں کے کافی چاہنے والے ہیں، عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں جو پیر اور مرید کا جو نسبت ہے، ایسے میں بہت سے پیروں کا اور بہت سے مریدوں کا جو تعلیم ہے، اس حوالے سے ایک مرید کو جب کسی دوسرے پیر کے بات بتائی جاتی ہے یا ان سے تعلیم لینے کے لیے کہی جاتی ہے، تو اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ میرا پیر میرے لیے کافی ہے اور مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوگا وہ میرے پیر مجھے عطا کریں گے اور مجھے اپنے پیر کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ صوفی صاحب، یہ کیا پورا معاملہ کیا ہے کہ اس معاملے میں ایسا رجحان کہاں تک صحیح ہے، اور کیا قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ ذرا اس پہ کچھ تفصیل سے بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے بھائی صاحب نے جو مدعے کی بات بولی، بہت اچھی بات ہے، آپ نے سوال کیے ہیں اور یہ دنیا کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، جی جاننا بھی چاہیے۔ ہاں، یہ کسی زمانے میں یہ حد تک ٹھیک تھی باتیں کہ اپنے پیر کو پکڑ کر کے رکھنا اچھی بات تھی، تو وہ کامل ذات کے لیے آئے جو دیدار الہی والے گزرے، جس کے اندر اللہ موجود ہے، تو اس کے اوپر یہ بات فٹ ہوتی تھی اور فٹ آج بھی ہوتی ہے، اسی کے اوپر چاہے کوئی زمانہ ہو۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیر ہی سب کچھ ہے، ہمارا پیر ہی جنت ہے، جہنم میں کچھ بھی ہے، سب کچھ ہمارا پیر ہی ہے، تو وہ باتیں لاگو اس پہ ہوتی ہے جس کے اندر اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے جس کے اندر، جس کے سینے میں اللہ ضم ہے، جی اللہ تشریف فرمایا، اللہ ذل گر ہے جس کے سینے میں، اس پہ جا کے یہ بات فٹ ہوتی ہے، اور ہوتی تھی اور ہوتی ہے، ہوتی رہے گی اس پہ، ان لوگوں کے لیے۔ لیکن اب رہی بات کہ یہ دور فتن کی دور چل رہی ہے، یہ زمانہ پرشحال کی زمانہ ہے، یہ افراتفری کی زمانہ ہے، یہ دجالیت کی زمانہ ہے۔ سوال یہ ہے صوفی صاحب کہ کیا ایک مرید جی، کسی دوسرے پیر کے پاس سے جا کے علم حاصل کر سکتا ہے، فیض لے سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بالکل درست بات ہے کہ فیض جہاں بھی ملے وہاں بے خوف و خطر
इंसान को चाहिए कि बढ़ करके चल करके बे खौफ व खतर फैज हासिल क्या हासिल इस करें। बारे में कोई हदीस शरीफ है या कोई वलियों से कोई वाकया साबित है? हाँ जी हाँ, हदीस शरीफ भी है और वलियों से भी वाक़या साबित है। हदीस शरीफ आप सरकार दो आलम की हदीस है कि इल्म रूहानी इल्म पाने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो बेखौफ व खतर वहाँ तक जाए इल्म हासिल करने के लिए, फैज हासिल करने के लिए। ये हदीस भी है और हमारे सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये साबित भी है। आप जी पीराने पीर दस्तगीर की वाक़या भी मौजूद है कि उस ज़माने में भी एक मुरीद थे जी जिन्हें ये फ़लसफ़ा पढ़ाई हुई थी कि पीर ही सब कुछ होते हैं, पीर ही खुदा है, पीर ही हर कुछ है, अपने पीर के सिवाय किसी को देखना नामंजूर समझो। उन्हें ये हिदायत भी दे रखी थी उन मुरीदों को, उन मुरीदीन को। तो उन्होंने ये फ़लसफ़ा बना रखी थी अपने ऊपर, ये जैसा कि आज के दौर में भी यही सब, हाँ, तो ये पहले उस ज़माने में वो गौस यानी पाक के ये ज़माने उसी में- जमाने से ये ट्रेंड चला आ रहा है। हाँ, तो वो लोग बात- अपने मुरीदों को ये बात सिखाते थे। वो बात ऐसी थी कि उन्होंने जब वो अपने पीर पे गामजन हो गए, अपने पीर पे भरोसा कर लिया, दूसरे को देखना नामंजूर समझते थे। तो दरअसल वाकया ये हुआ कि उसी ज़माने में गौस पाक की ज़माना थी, जी आप बाहयात थे। तो हुआ ये कि वो मुरीद अपने पीर के सिवाय छोड़ के किसी और को देखना पसंद नहीं करते थे। जी वो समझते थे कि देखूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा, मेरा सब कुछ छिन जाएगा, मैं कहीं उधर न चला जाऊं, मैं अपने पीर से बदगुमान ना हो जाऊं, ये सही। समझ करके। यही आजकल भी हाँ। यही लोगों का तो बना हुआ है। तो जब आप गौस पाक की सवारी एक रास्ते से गुजरी, तो बाकायदे जब गुजरे तो वो मुरीद को पता नहीं था कि फला के सवारी आ रही है। अचानक उनकी सवारी उनके रास्ते में भेंट हो गई। आप जी। गौस पाक की सवारी उधर से उसी रास्ते से गुजर रही थी और अचानक उस मुरीद को कान में आवाज सुनाई दी कि गौस पाक की सवारी आ रही। तो जी। आपने एक बैग वो मुरीदीन तो ने वो तो जब भाग भी देखे- सकता था, वहां से क्यों नहीं भागा? हाँ, तो वो भागने की कोशिश किए, लेकिन उसने अपने अक्ल लगाए होंगे कुछ, तो उसने ये अक्ल लगाया कि छुप जाना बेहतर है। तो अच्छा। उसने अब पास पड़ोस में देखे कोई जगह और छुप गए, भागे या छुप गए, तो वो अपने बेहतर समझ के छुप गए कि ताकि हम उन्हें देख ना पाए, गौस पाक को देख ना पाए। वो छुप गए। लेकिन आप रोशन जमीर थे गौसे आजम, जी आप तो बड़े पीर दस्तगीर थे, आप पीराने पीर हैं, आपको वो मंजर मालूम चल गई कि कोई तो उधर छुपा है। तो आपकी सवारी आई और जिस जगह पे वो मुरीद छुपे थे उसी जगह पे आपने खादिमों को हुक्म दिए कि सवारी रोको यहाँ पे। जी जब रोके तो आपने आप अपने एक साहबी को हुक्म दिए, एक मुरीद को, कि फला तरफ कोई छुप करके उन्हें पकड़ के सामने लाया जाए। अच्छा। तो कुछ खादिम गए, जब गए तो जा करके देखे तो यकीनन छुपा हुआ मिला, तो उन्हें लाया गया। लाने के बाद आपने पूछा कि आप मुझे देख करके क्यों छुप गए, जी माजरा क्या है? तो वो मुरीद ने वहाँ पे इजहार किए कि मैं एक पीर से बैत हूँ, मुरीद हूँ, जी और मेरा पीर ने ये सबक भी रखी है कि मुझे छोड़ करके किसी और को देखना नहीं तो तेरा ईमान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यानी उसको ये खौफ था। हाँ, ये खौफ था। उसने जाहिर की कि मैं आपको देखता तो मैं अपने पीर पे मोहब्बत गंवाना बैठता। ये खौफ से मैं छुप गया था जी। कि सुना है आपको देखते हैं तो आपका हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपको देखना ना पसंद किया कि कहीं देखूंगा तो आपका हो जाऊं, मैं पीर का बेवफादार बन जाऊं। ठीक। तब आपने सरकार गौस आजम ने, क्योंकि आप रोशन जमीर थे, आपने बातिन में इस मुरीद का भी कल्ब चेक किए हाँ। और उनके पीर जो थे उनका भी कल्ब चेक किए, तो दोनों के दोनों खाली पाए, अंदर से कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं सब पाए, खाली था, खाली पाए, कोई रूहानियत कुछ भी नहीं, रूहानियत कुछ ना भी नहीं मुरीद है। को ना पीर को, ना पीर को ना मुरीद को, नहीं, एक ऐसे ही जगह बस पर, मान बना दिए बस थे, ऐसे ही। और ऐसे ही पीरों वाला चोगा पहन के अपने ऊपर जो है कि सब कुछ फिट हाँ, कर लिए थे। तो ये गौसे आजम से पहले ये सिस्टम चल रहा होगा, अच्छा, जो चला रहा वो था, चला रहा था, से पहले का सिस्टम चल पहले रहा ही से होगा, चल रहा था। तभी वो चला रहा था। हम्म। तो जब आपने चेक किए तो दोनों को खाली पाए, जी तो आप वो, चूंकि वो मुरीद जो थे वो अजली मोमिन रूहे थे, तो आप गौसे आजम, आप दस्तगीर थे, आप जमीर रोशन जमीर थे, आपको पता था, तो आपने अपनी निगाह करम से उन मुरीद को भी अता किए
اور ان کے جو خالی پیر تھے ان کو بھی عطا کیے. اچھا یہ کیا غوث پاک؟ جی ہاں دونوں کا. ہاں لیکن ایک دلچسپی کی یہ بات ہے کہ وہ جو فلسفہ بنا کے رکھے تھے پہلے سے سسٹم بنا کے رکھے تھے اپنے پیر کے سوا، اگر جو غوث پاک ملاقات نہیں ہوتے بہرحال کسی بھی طریقے سے ملاقات ہو گئے تو کام تو بن گئی، اگر ملاقات نہیں ہوتے تو اتنا تو طے تھا کہ وہ دونوں برباد تھے. دونوں برباد تھے، پیر بھی برباد تھے مرید بھی برباد تھے. یہ تو پکی بات ہے. اگر غوث پاک جیسے ہستی کرم نہ فرماتے تو اسے کیا پتا چلتا کہ میرا پیر جو ہے کہ کامل ہے یا ناقص ہے. تو وہ بھی خالی یہ بھی خالی، دونوں کی زندگی برباد چلتی. تو یہ ان کے سمجھ لیں یہ تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی انتہائی کرم نوازی ہو گئی. ان کا اس ادا پہ دل آ گیا کہ انہوں نے نواز دیا. ان کو وہ ادا پسند آ گئی اور آپ ازلی تھے، ادا پسند آئی آپ نے. اگر نہیں ملاقات ہوتے تو یقیناً وہ دونوں کی زندگی تباہ تھی، یہاں کبھی وہاں کا. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہ سسٹم غوث پاک کے زمانے سے پہلے چلی آ رہی تھی. پہلے سے چل رہی ہوگی، کبھی وہ چلا ہے، وہ شروع سے چلتے آ رہی تھی. لیکن اب رہی چونکہ مسئلہ آج کے بعد آ گئی، آج کے دور میں جو معاملہ ہے اس کا کیا ہے؟ آج تو غوث پاک کا زمانہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے ان کو مریدوں کو نوازے. تو یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے، نقل مار رہے ہیں غوث پاک کے زمانے کا کہ اس واقعے کو اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک دھوکہ ہے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بے شک ہاں، اس چیز پہ غور کرنا، بہت غور فکر کرنا بہت ضروری ہے اس زمانے میں، کیونکہ وہ زمانہ غوث اعظم کے تھے، آپ باحیات تھے، وہ باحیات اپنی زندگی میں موجود اور نواز دیے. ملاقات ہو گئی، نواز دی ہیں. لیکن یہ زمانہ تو کوئی اور چل رہا ہے. تو اس پر توجہ انسان کو یہ دینا چاہیے کہ یہ پیری مریدی حقیقت میں ہوتا کیا ہے یہ معلوم بھی کرنا چاہیے. اور وہ یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ وہ جو فلسفہ تھی کہ اپنے پیر پہ قائم رہیں، یہ رہیں، وہ فلسفہ تو اسی دور میں آپ سرکار غوث اعظم نے جو یہ واقعہ دکھائے وہیں سے ثابت ہو جاتی ہے. وہ فلسفہ غلط ہے، وہ سب فلسفہ ہی غلط ہے فلسفہ. وہ فلسفہ فیٹ ہوتی ہے کامل ذات پہ. تو آپ کامل ذات کو پہچاننے کے لیے خود بھی تو کامل بننے پڑے گا، تبھی آپ پہچانیں گے. کامل ذات کی ایسے پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ نور ہستی ہوتی ہے، ان کے اندر اللہ جلوہ گر ہوتا ہے. تو ان کے لیے آپ کے اندر تھوڑی سی نور کی تو ضرورت ہے. اگر جو نور آپ کے اندر نہیں ہے تو اسے ہستی کو کہاں سے پہچان پائیں گے؟ بہت مشکل ہے پہچاننا. ہاں تو لیکن اب رہی اس زمانے کی جو دور فتن کی دور چل رہی ہے، تو میں جہاں تک میں لوگوں کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو جانکاریاں دینا چاہتا ہوں. میں خصوصاً لوگوں کو جانکاریاں اس دور کے مریدوں کے لیے جو اس قسم کی کیفیت میں مبتلا ہیں اور وہ ان کا بڑا جنون ہے اپنے پیر کے لیے، یقیناً یہ وہی واقعہ دوہرا دوہرا کے لوگوں کو جنونی بنا چکے ہیں اور حقیقت سے واقفت نہیں ہے. اور یہ سمجھتے چلو ہمارا پیر خالی ہوگا تو کیا ہوا، پیچھے دادا پیر ہوں گے، نانا پیر ہوں گے تو ان کے طفیل سے مل جائے گا. تو یہ کیا اس طریقے کا معاملہ کیا سب کے لیے ہوگا یا غوث پاک جیسی کوئی ہستی بھی ہونی چاہیے؟ ہاں تو اسی چیز کے لیے میں یہ لوگوں کو، آج کے زمانے میں میری یہ انٹرویو ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ انسانیت کے ناطے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. وہ آپ کے لیے بھی، تمام دنیا والوں کے لیے بہت کام لائق ہے. اگر کوشش کریں گے، آزمائیں گے تو ضرور. تو میں یہ آفر بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں غوث اعظم موجود تھے تو ایسی واقعہ ہوئی اور آپ نے فیض بھی عطا کیے. تو یقیناً اس دور میں بھی کوئی آئے ہوں گے، کوئی ہوں گے ویسی ہستی. تو میں آپ سب سے یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی ویسی ہستی آئی ہوئی ہے. سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی، جن کی لقب امام مہدی علیہ السلام کی ہے، اور آپ پوری دنیا میں وہ فیض عام کیے ہوئے ہیں، پوری فیض عطا کر رہے ہیں تمام لوگوں پر، چاہے وہ مرید ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ کوئی سلاسل سے ہو، یا چاہے وہ کوئی یہ مذہبی سے ہو، یا چاہے تو کسی یہ فرقہ واریت کے تعلق سے ہو. تو سبھی کے لیے، پوری عوام الناس کے لیے، پوری خلق خدا کے لیے یہ فیض عام کیے ہوئے ہیں کہ آپ کہیں بھی رہیں، کسی سے بھی رہیں، تو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے کسی کو. جس طریقے سے وہ غوث اعظم جو واقعہ دکھائیں، وہ پیر سے تو چھڑوائے نہیں، انہیں بھی عطا کیے، انہیں بھی عطا کیے. یہ تو صحیح ہے. تو ناظرین کرام، آپ کو
अगर लगता है कि उसी तरीके से हमें भी मिल जाएगा तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, यकीनन वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो सूफी साहब ये दावत दे रहे हैं कि आओ, इस दौर में भी एक हस्ती आई हुई है। जिस तरीके से गौस पाक ने उस मुरीद को नवाजा और पीर को भी नवाजा, उसी तरीके से इस दौर में सरकार सैयदना गौहर शाही दोनों को नवाज रहे हैं, सबको नवाज रहे हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि इत्तफाकी तौर पर ही अगर आपको पता चल गया कि इतनी बड़ी हस्ती सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक इस दौर में मौजूद है और वो बिना किसी शर्त के सबको नवाज रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है कि आप भी उनसे फैज़ हासिल कर लें। यकीनन पीर साहब आपके नाराज नहीं होंगे, खुश ही होंगे। जैसे कि ग़ालिबन उनका जो पीर और मुरीद का वाक़या अभी आपने सुनाया, तो पीर को भी जब नवाजा गया तो वो भी असली हो गया, बेशक, और मुरीद को भी नवाजा गया तो दोनों सच्चे हो गए, बेशक। तो इसी तरीके से मुमकिन है कि इस दौर में भी गौस पाक जैसी कोई हस्ती मौजूद है, और अगर आप अपने पीर के लिए ऐसा जुनून, ऐसी मोहब्बत रखते हैं तो मरहबा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या खबर कि कामिल भी है या नाकिस है, तो उससे बेहतर ना हो कि कोई गौस पाक जैसी हस्ती से आप भी टकरा जाओ, और जब आप गौस पाक जैसी हस्ती से टकरा जाओगे तो वो तो नवाजेंगे ही, सही है ना। तो इसलिए ये जरूरी है कि फ्री में मिल रहा है, जैसे गौस पाक ने भी फ्री में दिया, कोई बैत तो किया नहीं उस मुरीद को, उस मुरीद को वहीं पर रहने दिया और उसको नवाज भी दिया। सेम यही काम इस दौर में हुजूर सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, जो कि मर्तबे मेहंदी पर फायज हैं, हक है, लोगों को बिना किसी शर्त के नवाज रहे हैं। आप अपने ही पीर के साथ रहें, अपने ही पीर पर रहें। अब जबकि आपने सुन ही लिया है कि गौस पाक जैसी हस्ती इस दौर में मौजूद है, तो आपको भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जल्दी से जल्दी उस बारगाह में आकर उसी मुरीद की तरह से आपको भी हासिल कर लेना चाहिए। और फ्री में मिल रहा, जैसे गौस पाक ने दिया उसे आपको भी मिलेगा, कोई शर्त नहीं है। तो आप से यही कहना था कि यकीनन हर मुरीद के लिए उसका पीर आला होता है, बेहतर होता है। जैसे कि गौस पाक के ज़माने में उस मुरीद का वाक़या अभी सूफी साहब ने सुनाया कि उस मुरीद के लिए उसका पीर सबसे आला था, वो गौस पाक से नजर भी नहीं मिलाना चाह रहा था, लेकिन गौस पाक ने उस पर और उसके पीर दोनों पर करम फरमाया, क्योंकि न तो उसका पीर किसी लायक था, न वो मुरीद के अंदर उस पीर ने, जब वो पीर ही कुछ नहीं था तो क्या देगा अपने मुरीद को। वही रोजा नमाज दरूद फातिहा में उसने उस जमाने के हिसाब से लगा दिया होगा, जैसे कि आज के जमाने में लोग लगा देते हैं, सजरा पकड़ा देते हैं, और दरूद नमाज और जिक्र अज़कार में जो कुछ भी होता है वो जो वलियों की किताबों से मिल जाता है उस हिसाब से बता देते हैं, भाई ये करो। तो इस तरीके से ये है, यही चल भी रहा आज के दौर में। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपके कान में ये बात पहुंच गई है कि सैयदना गौहर शाही बिना किसी शर्त के रूहानी फैज़ अता फरमा दे रहे हैं, तो आप अपनी आखिरत को संवारने के लिए करीब आ जाए, अपने हासिल कर लें, और हो सकता है आपकी इस अदा पे सैयदना इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही आपके पीर को भी नवाज दे, और यकीनन नवाजेंगे अगर दो में से कोई भी सरकार गौहर शाही के कदमों में पहुंच गया तो उस जमाने में मुरीद पहुंचा था गौस पाक के कदमों में, तो मुरीद के तो फिर पीर को भी नवाजा गया। इस जमाने में जिस तक ये आवाज पहुंच रही है, ये वीडियो पहुंच रही है, वो ये मत सोचे कि मेरे पीर की तौहीन होगी या क्या होगी, नहीं, बस अल्लाह के करम को देखते हुए, अल्लाह के
اس مہربانی کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی فیض حاصل کرے، اور ہو سکتا ہے آپ کی اس ادا پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اور پیر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا مرتبہ عطا کر دے، اور یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شرم والی بات نہیں، غوث پاک کے زمانے میں بھی پیر مرید کو نوازا گیا، تو آج کے زمانے میں بھی پیروں اور مریدوں کو نوازا جا رہا ہے۔ تو یہی کہنا ہے کہ اگر آپ کو ذرا سے بھی ہماری بات سمجھ میں آئی ہے تو اپنا فون اٹھائیے، موبائل اٹھائیے، اور سیدنا امام مہدی گور شاہی کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے کنٹیکٹ کیجیے۔ ہمارا نمبر شو کر رہا ہے، اس نمبر پر کنٹیکٹ کریں۔ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہماری بھی مدد کی گئی، آپ کی بھی مدد کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آئیے ہم جانتے ہیں صوفی صاحب کی کس طریقے سے مدد ہوئی۔ آخر یہ جو دعوت دے رہے ہیں ابھی تو کیا ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا؟ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ صوفی صاحب اپنے بارے میں کچھ فرمائیے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کیا آپ کے پیر صاحب جو تھے وہ آپ کو کچھ عطا نہیں کیے تھے، یا کیا معاملہ تھا؟ پوری بات بتائیے۔ کیا آپ بھی اندر سے خالی تھے پہلے؟ بے شک اگر خالی نہ ہوتے تو فیض کہاں سے آتا ہے؟ فیض جو آج میں نے فیض پایا، اگر خالی نہ ہوتے تو فیض کہاں سے آتا؟ خالی رہنے کی وجہ سے کتنے سال پہلے سے آپ جو ہے کہ بیٹھ تھے اپنے پیر صاحب سے؟ ہاں، میں سلسلہ میر ابوالعلائی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوں۔ میرا سلسلہ ابوالعلائیہ سنگیا جہانگیریہ ہمارے سلسلہ ہے۔ تو میں بھی، مجھے بھی رب کی تڑپ لگی تھی، رب کو پانے کی طلب لگی تھی، رب کی تلاش تھی۔ میں جیسے بزرگوں کے داستان سنا، کتابوں میں پڑھا اور سنا، تو اس کے وجہ سے میرے اندر بھی ویسے ہی جذبہ آ گیا کہ میں بھی اس لائق بن جاؤں۔ جذبہ آنے لگا کہ رب سے تعلق جڑتی ہے، جڑی جاتی ہے، اور اتنے لوگ جڑ چکے ہیں، کوئی خواجہ بنے، کوئی داتا بنے، کوئی کس مقام پہ پہنچے، تو ہم زیادہ کچھ مقام پہ نہیں پہنچے، کچھ بھی ادنا سا مقام پہ پہنچ جائے، اس خواہش سے آپ بیٹھے۔ یہ خواہش میرے اندر جاگی، مجھے رب کے پانے کی طلب ہوئی، سرکار دو عالم کو پانے کی طلب ہوئی، غوث پاک کو پانے کی طلب ہوئی، امام مہدی علیہ السلام کو پانے کی طلب ہوئی۔ میں نے سنا ان کا نام بھی، تو مجھے ان کو بھی پانے کی طلب ہوئی، تو میں نے حق تلاشنے لگا۔ تو مجھے کسی سے پتہ چلا کہ بیت ہونا بہت ضروری ہے، مرید ہونا بہت ضروری ہے، تو تقدیر سے مجھے سلسلہ میر ابوالعلائی رحمۃ اللہ علیہ کی مل گئی، ابوالعلائیہ سلسلہ ہمیں مل گئی۔ تو میں لگ بھگ 5-6 سال 7 سال میری گزری، لیکن کتنے سال پہلے آپ اپنے پیر سے بیٹھ ہوئے؟ ہاں، لگ بھگ اس وقت لگ بھگ میں 7 سال پہلے 6 سال پہلے بیٹھ ہوئے تھے 6 سال کہاں پر؟ اسی ممبئی میں ہوئے تھے بیت، ممبئی میں ہی بیٹھ ہوئے؟ جی ہاں، اور وہ ہمارے پیر رہنے والے ہمارے بہاری کے تھے، ہمارے گاؤں کے، بہار شریف کے رہنے والے آپ کے پیر صاحب؟ ہاں، بہاری کے نوادہ ضلع کے رہنے والے، نوادہ ضلع کے رہنے والا ہوں۔ گاؤں ہمارا، آپ بھی نوادہ ضلع کے مینا پور کے؟ جی ہاں، ٹھیک، ضلع نوادہ، تھانہ نرہٹ، گاؤں ہسوا، مینا پور پوسٹ ہسوا۔ تو اسی علاقے کے ہمارے پیر صاحب جو تھے، تو ممبئی میں رہتے کیا نام ہے آپ کے پیر صاحب کا؟ ہمارے پیر صاحب کا نام مولانا اشتیاق ابوالعلائی، مولانا اشتیاق ابوالعلائی چشتیہ ابوالعلائی جہانگیریہ۔ ٹھیک، تو یہیں ممبئی میں ان سے بیعت ہوئے تھے۔ مجھے طلب تھی بہت دن سے پہلے سے، 10-15 سال پہلے سے، اتفاق سے وہ آئے ہوئے تھے تو آپ ان سے ملے؟ اتفاق سے ملاقات ہو گئی، تقدیر سے تو وہ بیعت ہو گیا۔ بیعت ہونے کے بعد مجھے ذکر و اذکار میں لگائیں، ظاہری ذکر جو عام طور سے ذکر و اذکار دیے جاتے ہیں، ہاں، جو عام طور سے دیے جاتے ہیں، درود شریف ہو گیا، کلمہ ہو گئے، شریف کی جربے اربے ہلکا ہلکا یہ سب لگانے کے لیے میں وہ سب کیا، سب کچھ کرتے رہے۔ میری دلچسپی اور بڑھتی گئی۔ جب میں یہ سب کرنے لگا، میں ذکر وکر ہلکا ذکر وکر کرنے لگا، ذکر جہر ور کرنے لگا، میری دلچسپی اور بڑھتی گئی۔ جی ہاں، نئی تعلیم، نئی تربیت ہو رہی تھی، سننے کو ملا، اور میری چاہت بڑھنے لگی، کبھی یہ چیز حاصل ہو جائے، اور راج میرے سامنے اشکار ہونے لگا، ایسا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب وہ سب کو پانے کی طلب ہونے لگی، جیسے کہ دیدار رسول، دیدار غوث پاک،
गौस पाक होते हैं, वलियों का दीदार, हाँ, ये सब अल्लाह का दीदार, अल्लाह से हम कलामी, हाँ, ये सब जब आप सुने तो और शौक बढ़ गया, और मेरे अंदर शौक बढ़ गई। यकीनन। जब शौक बढ़ गई तो बहरहाल कसम 6 साल गुजर गए हमारे पीर के साथ। अच्छा, 6 साल गुजर गए। तालीम पर अमल करते करते 6 साल 6 गुजर साल, गया, हाँ। लेकिन ये सब आपको हासिल नहीं हुआ? जी नहीं, ये हासिल नहीं हुआ, बस वो जिक्र फिक्र में लगे रहे। लेकिन दीदार गौस पाक, दीदार सरकार दो आलम, दीदार इलाही, ये सब मुझे हुआ नहीं। अच्छा, ना तो जन्नत की दीदार, ना और कुछ, ये सब किसी वली का कोई दीदार उधर कुछ नहीं हुआ? नहीं ठीक। हुआ नहीं। तो बसरते तालीम, बस जाहिरी तालीम थे, बताते थे जाहिरी जिक्र। कितने कितने घंटे तक आप जिक्र अस्कार में लगे रहते थे? हमारी एक सिस्टम बनी हुई थी, मैं हर हफ्ते हल्का जिक्र करते थे। हल्का जिक्र, हल्का जी। जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, ये सब कलमा शरीफ का जिक्र, दुरूद शरीफ का जिक्र, जी। जिक्र उकर करते थे। तो ये दुआ सब तो करते थे। करते कराते 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता हाँ, होगा? घंटा लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा हफ्ते में एक दिन संडे को 2 घंटा लगता था। 2 घंटा करते थे, और बाकी रोजाना का शाम को रात में सोते वक्त अपना जिक्र उकर वो करते तो थे। मामूल था रोजाने का, वो तो करते ही थे। वो सब मामूल था। अच्छा, तो तो 6 साल के बाद सूफी साहब, कि 6 साल के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला? हाँ, 6 साल के बाद जब 6 साल मेरी हो गई तो मेरी तलब और ज्यादा होने लगा। तो और उधर से मिला कुछ नहीं, बस वही दरूद यानी शरीफ ना तो बताया गया। आपको दीदार रसूल हासिल हुआ, नहीं। ना किसी वली का दीदार हुआ, ना गौस पाक का दीदार हुआ, नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं। यानी दिल की अरमान दिल ही में रह गए। हाँ, वो जो फलसफा जो आपको बताए थे ना, वो गौस आजम के जमाने में एक मुरीद, हाँ। बस वही फलसफा अभी मुझे भी अच्छा, यही आप भी उसी फलसफे पर थे हाँ। कि मैं अपने पीर हाँ। के अलावा किसी से कुछ पीर के अलावा किसी और मुझे को- नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ। तो ये मैं भी करता था यही, मैं अपने पीर के अलावा किसी को सुनता भी नहीं था। अच्छा, बस मेरा पीर जो कह दिया बस वही कह हक है। दिया। मुझे अपने पीर के अलावा किसी से किसी के- कुछ लेना नहीं, कि कुछ देना कुछ नहीं। देना नहीं। हाँ। लेकिन फिर कुछ दिन रहते रहते थोड़ा मुझे ये पता चल गया था हम्म। कि सरकार दो आलम की एक हदीस भी है कि इल्म हासिल करने के लिए जहाँ जाए जो भी मिले, चाहे चीन तक जाना पड़े। हाँ, हासिल करे। और कुछ जब मैं सिलसिले में रहा तो सिलसिले से भी मीराबुल्लाह के सिलसिले से भी थोड़ा ये बात इश्कार हुई कि फैज़, अगर जो नया फैज़, कुछ अनोनी फैज़ आपको कहीं से मिल रहा तो आप बेशक ले सकते हैं। यानी फैज कहीं से भी हाँ। लेने के लिए कोई पाबंदी नहीं कोई है। पाबंदी नहीं, बशर्ते ये है अपने कि पीर के- किसी वलियों से साबित है? ये हदीस से साबित? हदीस से तो आपने बता ही दिया नहीं, हदीस- कि फरमाने रसूल है हम्म। कि इल्म सीखो चाहे चीन तक जाना पड़े। तो वो इल्म चाहे कोई भी इल्म हो, कहीं कोई सा भी इल्म हो, चाहे ज़ाहिरी हो, चाहे बातिनी हो, रूहानी हो, कैसा भी हो, सारे इल्म के लिए ये बात हो गई। हाँ, लेकिन ये जो पीर फंसा करके रखते हैं जी। कि मेरे सिवा, लेकिन मैं जिस पीर से थे, हमारे पीर मौलाना इस्तियाक सूफी अब्दुल्लाही, तो उनसे ये बात मुझे सुनने को मिलता था अच्छा। कि आप फैज़ अगर हमसे बड़ा कोई मिल रहा हो तो आप बेशक ले लें। इस अच्छा। चीज का मुझे इजाजत दे रखी थी। अच्छा अच्छा, ये चीज का। आपके पीर साहब ने हाँ, ये इस चीज बात को बताया था? हाँ, ये बात इजाजत मुझे की। बताई थी 1-2 बार, तो ये मेरे जहन में थी। अचानक की तकदीर की मसला हुई, अचानक एक दिन नाज़रीन, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूँ कि वलियों से ये बात साबित है कि इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने दूसरे वलियों से भी फैज लिया, उनके पास गए। अगर आप रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं तो यकीनन आपको भी थोड़ी बहुत पता होगी, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। मिसाल देते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की। आप अपने ज़माने के बहुत ही बुलंद, बहुत ही पाए दर्जे के वली गुजरे हैं, और आपके बारे में ये मिलता है कि आप जो है कि 19 वलियों से रूहानी फैज़ हासिल किए, इल्म हासिल किए। इसीलिए उन्हें वली नहीं कहते, उन्हें औलिया कहते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया, औलिया वली की जमा है, मतलब कि उन्होंने कई वलियों से चूंकि इल्म हासिल किया, उनके पास गए, उनसे रूहानी फैज़ भी हासिल किया, सबसे ले दे के जब वो खुद
मकाम व मर्तबा पर फायज हुए, तो चूंकि उन्होंने कई वलियों से फैज हासिल किया था, इसलिए उनके साथ औलिया का लक़ब लग गया, निज़ामुद्दीन औलिया का उन्हें खिताब मिला। तो मेरा ख्याल है कि आप इस बात की बारीकी से वाकिफ हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जो कि इनकी विलायत में है, तो आपको तो कोई शक नहीं है, किसी को शक नहीं है। तो फिर जब उतनी बड़ी हस्ती 19 वलियों से फैज हासिल करके और वो उनको कुछ नहीं बिगड़ा बल्कि उनका मकाम और बुलंद ही हुआ, तो फिर आप क्यों अटके हुए हैं? आपका पीर आपके लिए यकीनन बहुत अजमत का मर्तबा रखता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम रूहानी हस्ती 19 वलियों से जाके फैज लिए, 19 जगह पर जाकर उन्होंने तालीम हासिल की, तो आपका पीर क्या उनसे ज्यादा अफजल है? ये गौर करना आपके लिए जरूरी है। रूहानियत में नरमी होती है। अगर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह नरमी नहीं दिखाए होते तो वो 19 वलियों से उनका भी फैज और उनकी भी तालीम हासिल नहीं कर पाए होते, और फिर उनको ये अल्लाह ताला लक़ब अता नहीं करता, लक़ब अता नहीं करता, औलिया का लक़ब अता कर दिया। तो आप भी इस बात पर गौर करें, इसमें कोई शान नहीं है कि आप एक जगह अटक गए, भले आप जिंदगी भर अंदर से खाली रह जाएं, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। हुजूर गौस पाक के जमाने में भी उस मुरीद का वाक़या अभी सूफी साहब ने आपके सामने बयान फरमाया कि वो भी खाली था, उसका पीर भी खाली था। अगर वो गौस पाक टकराए नहीं होते, इत्तफाकिया ही सही, अगर वो सामने नहीं आए होते तो वो दोनों बर्बाद ही रहते। तो आप तो अपने ही बारे में नहीं जानते, तो आप अपने पीर के बारे में क्या समझ पाएंगे? ये छोड़ दीजिए कि उसके पीछे कौन कौन से वली सजरे में हैं और वो मदद करेंगे। भाई सजरा दिया जाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन आप ये भी तो सोचो ना, गौस पाक के जमाने में जिस पीर ने उसको बैत किया उसका भी तो सजरा रहा होगा ना, उसने भी तो जिक्र अस्कार दिया होगा ना। सब कुछ के बावजूद गौस पाक के जब सामने आया, गौस पाक ने चेक किया तो दोनों खाली अंदर से। तो सजरा उस पीर को क्या फायदा पहुंचाया और सजरा उस मुरीद को क्या फायदा पहुंचाया? फायदा तो हुजूर गौस पाक ने अपने हयात में उसे पहुंचाया। तो हयात में होना जरूरी है। हयात में इस वक्त सरकार सैयदना गौहर शाही मिन जानिब अल्लाह वही वाला फैज सबको अता कर रहे हैं। कोई शर्त नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई आप पर पाबंदी नहीं। तो खुदा के लिए अपने आप पर रहम करें और अपने पीर पर भी करम हो जाए। इस नियत के साथ आप इस दौर में जो हस्ती तशरीफ लाए हैं वो आपको अपना पीर नहीं, मुरीद नहीं बना रहे हैं, वो आपको कोई पाबंद नहीं कर रहे हैं। जैसे निजामुद्दीन औलिया ने हासिल किया, पीर तो उनके भी अपने ही थे, लेकिन 19 वलियों से फिर उन्होंने फैज लिया, तो क्या उनकी विलायत में कोई फर्क पड़ गया? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो आपका कैसे पड़ सकता है? ये ज़हन से निकाल दीजिए। और इस दौर में जो हस्ती तशरीफ लाए हैं उनसे फैज हासिल करने के लिए आपको भी आगे आना है, आपके पीर को भी आना है। अगर पीर नहीं आ रहे हैं तो अब तो आपको तो पता चल गया ना कि हुजूर गौस पाक जैसे एक और हस्ती इस दौर में हमारे लिए अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया है। वो तो एक को नवाजे, यहाँ तो सरकार गौहर शाही लाखों को, हजारों को, करोड़ों को नवाजने के लिए तशरीफ लाए हैं। उस एक वाक़े को पकड़कर आप बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं, अकड़े हुए हैं, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो आपसे बस यही कहना यही हमारा पैगाम है। सूफी साहब यही समझाना चाह रहे हैं कि उस एक वाक़े को पकड़ के अगर आप अटके हुए हैं तो समझ जाइए आप अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। कोई नहीं आने वाला, न देने वाला है। हाँ, उसी तरीके से आज भी ये सदा दी जा रही है कि सैयदना गौहर शाही तशरीफ ला रहे हैं।
सैयदना गौशाही का फैज आम है। अब कानों में पड़ गया ना आपके, तो उसी तरीके से आप मोबाइल उठाइए, कांटेक्ट कीजिए और वो फैज हासिल कर लीजिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया को फैज लेने में कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्या उनसे आला मकाम रखते हो? ये सोचना आपका काम है। हमने दावत दे दी है, सरकार सैयदना गौहर शाही की तस्वीर मुबारक को देखिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, अलरा टीवी देखें। अलरा टीवी पर रोजाना ये फैज बढ़ रहा है। अगर आप अलरा टीवी पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा लोकल नंबर यहाँ शो कर रहा है, आप उस लोकल नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी वहां तक पहुंचने के लिए मदद करेंगे और आपको वो फैज मिल जाएगा। वलियों ने लिया है, आप भी लीजिए। अगर आप सच्चे हैं, अपनी नीयत में खुलूस में पीर से मोहब्बत रखते हैं, तो निजामुद्दीन जैसी मोहब्बत रखिए, उस मुरीद जैसी मोहब्बत रखिए। और वो खाली, उसका पीर भी खाली, गौस पाक ने उसको नवाजा। इस दौर में करोड़ों की तादाद में भी होने दो, किसी भी पीर को, मुरीद को, सबके लिए ये दावत आम है। जो भी आएगा सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सैयदना गौहर शाही की बारगाह में सबको नवाजा जाएगा। हुजूर गौस पाक के जमाने में तो एक वाकया है, लेकिन यहाँ तो करोड़ों की तादाद में लोग खाली, अंदर से खाली पड़े हुए हैं। बस किताब और वलियों की कहानी, किस्से कहानी सुना सुना के मुरीदों को जुनूनी बना देते हैं, पागल बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप इन बात पर गौर फरमाएंगे और अपने ऊपर भी और अपने पीर पर भी करम हो जाए। इस दौर में वो हस्ती तशरीफ फरमा है, आवाज सदाएं दी जा रही हैं, पुकारा जा रहा है, आ जाओ। अपने ही पीर के पास रहना, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से हमारे और आपके लिए इंतजाम हो चुका है वो ले लीजिए। जी सुबह और कुछ फरमाना चाहते हैं? हाँ, मैं जाते जाते ये बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए, आज के ज़माने में जो ये पीरी मुरीदी में कुछ रुकावटें जो ये बताई जाती है कि नहीं, यहाँ से वहाँ नहीं, यहाँ से वहाँ नहीं जाना, यहाँ से वहाँ नहीं जाना, तो इस बुनियाद पे मैं अपनी ये समझता हूँ कि लोगों को बहुत बड़ी नुकसान हो रही है। ये नुकसान से बाहर निकले, ऐसी बात नहीं है। क्या ये शैतान की एक खुफिया चाल नहीं नजर आ रही है? ये हकीकत में ये इब्लिसों का चाल, क्योंकि वो इब्लिस ने वादा वहाँ किए हैं कि मैं हक राह से रोकूंगा, तो वो तो सामने खड़ा होकर के नहीं रोकेगा, वो अंदर से वसवसा डालेगा। जी। किसी का भी वेश में आकर के वो आपको थोड़ी ना बताएगा कि मैं इब्लिस हूँ। सही बात है। इब्लिस की आपकी पहचान थोड़ी है, ना नूर की पहचान है, ना नार की पहचान है, कोई पहचान ही नहीं है, तो क्या पता वो कौन हमें समझा रहा है। तो ये जो इस दौर में ये इंसान को ये शर्मिंदगी और ये महसूस करना कि मैं यहाँ छोड़ के वहाँ जाऊँ, यहाँ छोड़, अगर तो आप अल्लाह और रसूल के तलबगार हैं तो आपको शर्म वरम नहीं करना चाहिए, हक के पास आना चाहिए। हक इस वक्त मिल रहा है, आप तशरीफ बेशक जब हमें रब की तलाश है, हमें हक की तलाश है, मैं सरकार के दीदार करना चाहता हूँ, सरकार दो आलम की दीदार करने का तमन्ना है, गौस पाक की दीदार करने का तमन्ना है, रब की रसाई चाहता हूँ। जब ऐसी तमन्ना है तो फिर ऐसी वैसी बातों पे आप क्यों ध्यान देते हैं? आप मंजिल पर ध्यान दो ना, आपको मंजिल पर पहुंचना। कोई कह रहा है ना कि मंजिल पर पहुंचा देंगे, सैयदना इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही लोगों को मंजिल पर पहुंचा रहे हैं, ये उनका वादा है, उन्होंने खुद फरमाया है कि हम पहुंचाएंगे। तो अब जब उन्होंने वादा फरमाया है और आपको भी कानों तक पहुंच गई ये बात, तो अब तो आपको दौड़ कर आना चाहिए, आप मंजिल पर पहुंचो। जी हाँ, यही चीज सोचना चाहिए। ठीक है, आप सिलसिले में हैं, सिलसिले से जो कुछ मिला तो क्या वही हद थोड़ी ना, जबकि आप हदीस से साबित होती है कि मोमिन के एक मकाम पे ठहर जाना हराम है, मोमिन का एक मकाम पर ठहर जाना हराम है। इतनी बड़ी सरकार दो आलम, तो आप एक जगह पर क्यों ठहरे हुए हो? ये काबिल गौर बात है, ये बात इंसान को सोचनी चाहिए। क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मुरीद तो थे अपने पीर से, लेकिन वो भी एक जगह नहीं ठहरे, वो तो उन्हीं जगह गए और फैज लिए और फैज आगे अपने मुरीदों को भी दिए। तो आप क्यों ठहरे हुए हो? आप ये हदीस के मुताबिक ये हराम है, एक जगह ठहर जाना हराम है।
اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ آپ مومن ہو تو ٹھہرے کیوں؟ جس طریقے سے حضرت نظام الدین اولیاء انہیں جگہ گئے آپ بھی جائیے، یہ آپ کا حق ہے، رائٹ ہے آپ کا. جی تو یہ چیز کو انسان کو سوچنا چاہیے، فیض پانا بہت ضروری ہے. اس دنیا میں آئے ہیں رب کے تعلق جوڑنے کے لیے، رب کو پانے کے لیے. تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم یہاں پر یہ یہاں سے اٹھ جائیں گے، چھوڑ دیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. کسی کو اور جہاں تک تعلق سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی امام مہدی علیہ السلام سے یہاں سے تعلق ہے، آپ کو نہ تو کسی کو چھوڑنا ہے. میں میر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہوں، میں تو سیم ہوں، میں کسی کو نہیں. جہاں تک میری تعلق آپ جڑ گئی سرکار گوہر شاہی سے فیض پانے کے بعد کیا آپ اپنے سلسلے کو چھوڑ دیے ہیں؟ جی نہیں، میری تو یہ حالت، کیا آپ اپنے پیر کو چھوڑ دیے ہیں؟ میری حالت یہ ہے کہ مجھے جب فیض ملی سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی طرف سے، سرکار کی طرف سے جب مجھے فیض ملی، تب میری فیض، وہ فیض مجھے حقیقت میں اوریجنل میں سرکار میر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق جوڑے. کیسے تعلق جڑا؟ یہ کیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ تعلق جڑ گیا؟ جی ہاں، یہ چیز میں جب یہاں سے جب مجھے جب معلوم چلی یہی بات جو آپ کو بتا رہے ہیں، یہی بات مجھے معلوم چلی کہ یہاں سے ایک فیض دی جا رہی ہے، یا عام فیض ہے سبھی کے لیے، کوئی چاہے تو کسی سلسلے سے رہیں یا کسی. جب آپ کو پتا چلا کہ سرکار گوہر شاہی ایک روحانی شخصیت ہیں اور یہاں سے فری میں سب کو وہ فیض عطا فرما رہے ہیں، تو پھر آپ ان سے فیض لینے کے لیے آئے؟ جی ہاں، جب مجھے معلوم چلی تو میں نے کانٹیکٹ کیا، میں ان کے نمائندے سے ملنے کے بعد میں پوچھا کہ اس میں کرنا کیا پڑے گا. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا اور مجھے بتائی، اور ذکر قلب کی یہاں اجازت ملتی ہے. ایک ذکر قلب کی، وہ ذکر قلب جس کو بولا جاتا ہے اس میں جات کی کنجی، جو غوث اعظم کے پاس تھی، اس میں جات کی کنجی، وہ اذن غوث پاک کے سوائے کوئی آپ دے نہیں سکتے تھے اس زمانے میں. جی، اور وہی مین ہے تصوف میں سب سے مین وہی ہے. بغیر ذکر قلب کے تصوف میں آ نہیں سکتا ہے، آ ہی نہیں سکتا ہے، چاہے جتنا بھی کوشش، جتنا بھی ریاضت عبادت کر لے، کتنا بھی کر لے، کیونکہ یہ ذکر قلب وہ تصفیہ قلب ہے، قلب کو بیدار کرنے کی وہ سامان ہے. اور ان کی ایجن ہوتی ہے، اور وہ غوث پاک پہلے زمانے میں دیتے تھے. تو اس دور میں تو یہی پر ہی آ کر کے جو زمانے میں پھنسے ہوئے سجدہ تو آپ کو دے دیے، ذکر و اذکار بتا دیے، لیکن وہ فیض نہیں دے سکے، وہ ذکر قلب آپ کو عطا نہیں کر سکے آپ کے پیر و مرشد. جی ہاں، ذکر قلب اب بھی کے ڈیٹ میں، کیونکہ جب غوث اعظم کی ضمانت تھی تو وہ اذن، وہ اس میں جات کی کنجی غوث پاک کی تھی. اور میں نے بزرگوں سے سنا بھی ہے، اور میں نے حقیقت میں ابھی آزمایا بھی ہوں، میں اس پہ فائز ہوں. تو میں نے پہلے سنا تھا کہ جب مہدی علیہ السلام کا زمانہ آئیں گے تو وہ اس میں جات کی کنجی غوث پاک کی طرف سے ان کے پاس چلے جائیں گے. جی ہاں، جب ان کے پاس چلے جائیں گے تو اس زمانے میں جب غوث پاک کے زمانے میں تھے تو غوث پاک کے سوا چھوڑ کے یہ ایجن کوئی دے نہیں سکتے تھے، کوئی نہیں دے سکتے تھے. جس کو بھی ذکر قلب ملتا تھا ہوتا تھا غوث پاک کی طرف سے. تو اس زمانے میں جب چینج ہوئیں گے، ٹرانسفر ہوں گے، تو وہ بھی ذکر قلب ملے گا صرف مہدی علیہ السلام کی طرف سے، اور دوسرا کوئی دے نہیں سکتا. جب مجھے یہ چیز ملا تب مجھے پتا چلا. اب اس کی میں تفسیر میں کبھی، تو جب آپ کو یہ ذکر قلب مل گیا تو کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ روحانی معاملہ کیا ہوا؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے پیر صاحب آپ کے باطن میں آئے اور بتائے، یا آپ کے دادا پیر، یا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بے شک میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ، مجھے تو پتا نہیں تھا کہ یہ صرف سنا تھا کہ اس میں جات کے کنجی جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کے پاس آ جائیں گے، تو ان کے پاس سے چلے گی. تو مجھے تو یہ پتا نہیں تھا کہ آیا کہ نہیں آیا. لیکن جب میں نے سنا ہے جس طریقے سے میں یہ ویڈیو میں، اسی طریقے سے میں ویڈیو میں سنا تھا کسی کی، تو مجھے یہ بات پتا چلی تھی. تو میں نے دریافت کیا، ڈھونڈا، تو مجھے ایک صوفی سمیم گوہر کے نام کے ایک آدمی ملے. تو پھر انہوں نے مجھے ملاقات کرائی. تو میں وہاں پہنچ کر کے یہ چیز، یہ ذکر قلب کی اذن خالی وہاں اجازت ملتی ہے. اچھا، وہ جو اذن وہاں غوث پاک کے پاس ملتی تھی وہی اذن یہاں سے عطا کی جا رہی ہے فری میں. یہاں کوئی شرط نہیں. اس زمانے میں جب ملتی تھی تو بہت سارے شرط لگتے تھے. 12 سال تک نفس کی تزکیہ کرائی جاتی تھی، پھر اس کی تقدیر چیک کی جاتی تھی، کیا اس کی تقدیر میں ہے بھی یا نہیں ہے، یہ سب ہوتی تھی. تو ہٹا دیتے تھے. تو وہ پہلے کے زمانے میں وہ سسٹم چلتے تھے. تو یہ زمانے میں
مجھے یہ چیز بتایا گیا یعنی آپ کو جاتے ہی اذن مل گیا. ہاں میں جیسے پہنچا تو مجھے یہی اذن ملا جو اس زمانے میں اتنی محنت اتنی مشقت اور کرنے کے بعد جدوجہد کے بعد تب ملتا تھا. اور آپ کو پہلے ہی جھٹکے میں مل گیا. وہی چیز مجھے دیے اور ذکر قلب کی اجازت دیے اور ذکر قلب عطا کروائے اور مجھ سے بتایا گیا کہ آپ یہ کسوٹی ہے آپ آزمائیں. آپ کو اگر طلب ہے حق پانے کی تو آپ ان پہ کوشش کر کے دیکھیں. صحیح. اگر جو رب کو منظور ہوگا تو ضرور آپ کو آپ کا ذکر چل جائے گا. اور ذکر چل جائے گا تو آپ کو سند مل جائے گی, ثبوت بھی مل جائے گی. تو سند کیسے ملی صوفی صاحب؟ تو جب میں ذکر قلب لیا, اجازت لی ہے سرکار سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے, سرکار گور شاہ کی طرف سے جب مجھے اذن ملی ذکر قلب کی, تو یہ ذکر قلب اللہ کی ذکر تھی اور وہ دھڑکنوں میں مشق کرنے کی تھی. پہلے تو جتنے بھی ملتے تھے تو وہ سانس والے, کوئی ذکر خفی, کوئی ذکر جہر, کوئی فاسم فاسی, زیادہ سانس میں لگا دیتے تھے, سانس والا ملتی تھی. یہاں کیا فرق آپ کو؟ یہاں فرق یہ ہے کہ یہ جو ذکر ملی یہ دھڑکن والی, یہ دل والی, یہ دل کے اندر والی, دل والی, سانس والی نہیں. یہ دل والی دھڑکن جس کے پاس اذن ہے, یہ میں بھی جانتا ہوں اور ہر کوئی ابھی کے دور میں بھی جانتے ہیں کہ یہ دل والی دھڑکن وہی دے سکتا ہے جس کے پاس اذن, دل والا جو ذکر ہے. ہاں, اگر جس کے پاس اذن نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, حاصل نہیں ہے, وہ نہیں دے. اگر وہ دے دیا تو کرے گا تو بندہ پاگل ہو جائے گا. کتنے لوگ پاگل ہو کے یہ دنیا پر بیٹھے ہیں, کتنے لوگ کو میں دیکھا کہ پاگل بنا اذن کے, بنا اجازت کے جو بھی کرے گا تو وہ فائدے کے بجائے اس کا نقصان ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا, نقصان کر جائے گا یا تو کچھ فائدہ. اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اللہ کا جو نور ہے, اللہ کا جو نام کا جلال ہے, وہ بندہ برداشت نہیں کر پائے گا. ٹھیک, تو آپ کیسے برداشت کر لیے؟ تو جی مجھے برداشت اس بنیاد پہ ہوئی کہ آپ نے باقاعدہ اجازت لی, کہ باقاعدہ میں نے اجازت لی. جنہوں نے اجازت دی تو وہ حق تھا, یہی وجہ سے میں برداشت کر لیا. وہ اجازت مجھے حق ملی. حق اس کا ثبوت کیسے, کیا ہوا آپ کے باطن میں, کیا مطلب پتا؟ تو جب میری ذکر چلی مجھے بتایا گیا کہ جس طریقے سے زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, یہ زبان سے ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, رب کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں. یہ دل ایک مخلوق ہے, رب کی عبادت کے لیے مخلوق قلب ہے, اللہ کی بندہ وہ ہے, حقیقت اوریجنل انسان وہ ہے, اسے بیدار کر لو, وہ رب کی عبادت کرتی ہے. یہ جسم سے ہم ظاہری عبادت کرتے ہیں اور وہ مخلوق باطنی عبادت, اسی کو کہا گیا باطنی عبادت, اور دائمی عبادت اسی کو کہا گیا. وہ مخلوق کرتے, وہ مخلوق کو بیدار کر لو. وہ مخلوق ذکر اللہ کا ذکر سے, ذکر قلب سے بیدار ہوتے ہیں, جو اجازت جو دیتے ہیں, جو دور میں محدود ہوتے ہیں, جس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے, جو ڈیوٹی پہ پائے جاتے ہیں, وہی عطا کرتی ہے. ان کی نظروں سے وہ بیدار ہوتا ہے, ان کی نظروں سے. تو جب میں لیا تو مجھے سمجھایا گیا, بتایا گیا کہ اس طریقے سے یہ قلب بیدار ہوتی ہے. جب قلب بیدار ہوگی اس کے اندر نور جائے گی تبھی بیدار ہوگی, بغیر نور کے وہ بیدار نہیں ہو سکتے. تو میں نے اجازت لیا. اجازت لینے کے بعد میں جب ذکر کیا, پہلا دن مشق میں لگ گئے, کیونکہ مجھے طلب تھی رب کو پانے کی, تو میں طلب میں لگ گیا. لگ جانے کے بعد پھر جب دوسرا دن ہوئے تو دوسرا دن میرے ساتھ کسب و جاری ہو گئے. کیسے, کیا ہوا؟ جب رات میں وضو کر کے سویا اور ذکر کیا, ٹھیک صبح ہوا, لگ بھگ فجر کے ٹائم میری نیند کھلی. اتنا ٹائم میں جاگ جاتا ہوں. میری نیند کھلی, جب نیند کھلی تو میں ٹائم دیکھا اتنا صبح ہوا, تو پھر سے میں ایسے ہی آنکھ بند کر لی ہے. اچھا, پھر سے پھر سے میں ایسے ہی آنکھ بند کر لیا. جیسے ہی تھوڑا سا میں آنکھ بند کیا تو میں روحانی مشق میں چلے گئے, روحانی کشف میں چلے گئے. روحانی کشف میں چلا گیا تو میں پہنچا کہاں, سرکار میر ابی العلا رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچا. ایک بار پھر سے ریپیٹ کیجیے, کس بارگاہ میں پہنچے آپ؟ میں, میرے ساتھ جب کشف جاری ہوئی, جب میں ذکر کرنے لگا, جیسے ہی آنکھ میری بند ہوئی, جیسے میری آنکھ بند ہوئی تو میں میر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, ان کی جو مزار اقدس ہے آگرہ شریف ہے, آگرہ شریف میں ان کی, تو آپ کی رسائی باطن میں وہاں تک ہو گئی. وہاں تک مجھے فوراً ہوئی, میں فوراً وہاں پہنچا. پہنچنے کے بعد میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ حق واقعہ تھے, اور مجھے بات بھی ہوئی, ملاقات بھی ہوئی. جی, وہ پوری تفصیل سے ذرا بتا دیجیے. جب میں جیسے ہی آنکھ بند کیا تو میں وہاں پہنچا میر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. وہاں جب پہنچنے کے بعد مجھے جب اندر سرکار کے اندر
جب جانے کے ٹائم ہوئی تو میں جب اندر جانے لگا سرکار کے بارگاہ کے اندر جب جانے لگا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ فوراً آ گئی صاف صاف وہاں جو باتیں ہو رہی ہیں نا تو وہ ایک دم کلیئر جیسے یہاں آپ سے ہم بات کر رہے ہیں نا فیس ٹو فیس سیم ایسے ہی بات ہو رہی ہے ساری باتیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں ایسے پورا سنائی دے رہی ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ سن رہے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں تو وہاں پر یہ چرچا بھی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ان کی نسبت آپ میر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سرکار خواجہ غریب نواز سے بھی ہے اچھا تو مجھے دونوں آ رہی ہیں خواجہ غریب نواز بھی خواجہ غریب نواز کی بھی باتیں آ رہی اور میر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں تو آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں تو جب میں وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد میری ذکر جو ذکر تھی جو ذکر مجھے ملی تھی دھڑکنوں سے کرنے کی میری دھڑکن فاسٹ ہو گئی تیز اب میری دھڑکن سے باقاعدہ اللہ اللہ کی آواز میں زبان سے تو باتیں کر رہا ہوں لیکن یہ میری چل رہی ہے یعنی باطن میں آپ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اندر اللہ کا ذکر بھی چل رہا ہے اور بزرگ ہستی سے گفتگو بھی ہو رہی ہے یہ ذکر بھی چل رہا اور بجاتے میری آنکھوں سے وہ جاری آنسو ہو رہے ہیں اچھا ساتھ میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے بے تحاشا آپ خود تو نہیں رو رہے ہیں خود بے تحاشا میں رو رہا ہوں بے تحاشا رو رہا ہوں یہ ذکر بھی ہو رہی ہے ذکر بھی ہو رہا ہے اور ان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے گفتگو میں کیا ہو رہی ہے جب میں رو رہا ہوں تو سرکار میر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ دریافت کر رہے ہیں مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے پوچھے کیا کہ آپ رونے کا سبب میں سمجھ نہیں رہا ہوں آپ اتنا بے جار و خطار کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ کو اتنی بڑی دولت عطا ہوئی اتنی بڑی دولت آپ اس لہجے میں بولے جیسے کہ آپ کو پوری پتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے ذکر قلب کی اہمیت ان کو پتا ہے ذکر قلب کی یہ ذکر قلب ہے کیا اور جو دلوں میں اللہ کا نام گونج رہی ہے یہ ہے کیا وہ آپ کو پوری طریقے سے پتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے انہوں نے جذباتی لہجے میں یہ بات کہی کہ اتنی بڑی دولت آپ کو مل گئی اور پھر کیوں رو رہے ہیں اس طریقے سے کہ اتنی بڑی دولت آپ کو ملی اور پھر آپ رو رہے ہیں یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اتنی بڑی دولت حاصل ہوئی اور یہ جو دولت حاصل ہوئی اس زمانے میں جہاں سے تمہیں حاصل ہوئی وہی ساری دنیا کو عطا کرنے والے ہیں تم پہنچ بھی گئے ہو بغیر بتائے پہنچ بھی گئے ہو میر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے یہ گفتگو میں آپ کو فرمایا ہاں اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ جس بارگاہ سے تمہیں ذکر قلب ملا ہے وہ پوری دنیا کو عطا کر رہے ہیں اور اتنی بڑی دولت آپ کو مل گئی ہے کہ خوش ہونے کے بجائے آپ رو رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہنے کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ سرکار ہاں میری رونے کی سبب کچھ اور ہے تو آپ نے پوچھے پھر سبب کیا ہے رونے کا جب اتنی بڑی دولت مل گئی پھر بھی آپ رو رہے ہیں تو میں نے بولا کہ سرکار یہ جو ملی اس سے پہلے جو میری زندگی اتنی گزری 10-12 سال مجھے حق پانے کی طلب میں ادھر ادھر بھٹکا یہ کیا وہ سب میری برباد چلی گئی وہ میری زندگی وہ جو چاہت تھی پہلے وہ چاہت بھی میری کھو گئی وہ سب جو دن گزرے وہ میری زندگی برباد گئی تو آپ نے باضابطے دلاسا دے کر کے آپ نے مجھے سمجھائے میرے سانوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ سمجھا رہے کہ جو دن بیتا اسے بھول جاؤ یہ سمجھو کہ آپ آج پیدا ہوئے اس طریقے سے مشورہ دے رہے ہیں ایک دلاسا دے کر کے اس طریقے سے مشورہ دے رہے ہیں جس سے دل سے ناظرین کرام میر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی زبردست روحانی شخصیت گزری ہے ہمارے ہندوستان میں اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے ان سے جا کے ملتا ہے لیکن آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اور ان کا تعلق ہے لیکن جب میر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا جو انہوں نے واقعہ سنایا تو اس وقت ان کے پیر و مرشد ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ بذات خود باطن میں اس بارگاہ تک پہنچ گئے اور ان کے جو اوریجنل حضرت پیر میر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ خود آپ سے مخاطب ہو کر یہ فرمائے کہ آپ کو جتنی بڑی دولت ملی ہے جس بارگاہ سے ملی ہے وہ کتنی بڑی ہستی ہیں اور اس ہستی سے آپ کو فیض ملا اور پھر بھی آپ رو رہے تھے انہوں نے ان کو دلاسا دیا کہ
رونے والی بات نہیں ہے، اور آپ بہت اعلیٰ، بہت ہی بڑی دولت آپ کو حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس واقعے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنا کمنٹ ضرور کریے گا، اور آپ کیا لوگوں کو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے اس واقعے سے وہ ضرور بتائیے۔ اور کل ملا کے پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، سیدنا امام مہدی سرکار سیدنا گوھر شاہی کی بارگاہ سے جب انہیں ذکر قلب کی عظیم دولت عطا ہوئی، تب جا کر خود ان کے پیر و مرشد نہیں، بلکہ جہاں سے ان کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا ہے، میر ابوالعلائی رحمۃ اللہ علیہ بذات خود انہیں اپنے بارگاہ تک حاضر ہونے کا شرف عطا فرمائے، اور ان کو دلاسا دیا کہ جس ہستی سے آپ کو یہ فیض ملا ہے وہ تو ساری دنیا کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہی بات تو پیچھے ہم نے بھی کہا کہ سیدنا گوھر شاہی بنا شرط سب کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ مرید اپنے پیر سے ہی ہیں، لیکن فیض امام مہدی کی بارگاہ سے ان کو مل گیا، ملا تب یہ بارگاہ ابوالعلائی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی پہنچ پائے۔ اگر فیض نہیں ملا ہوتا تو یہ پیر بھی خالی ہیں ان کے، اور یہ بھی خالی تھے۔ سیم وہی مسئلہ ہے ان کے ساتھ جو غوث پاک کے زمانے میں اس مرید اور پیر کے ساتھ تھا۔ تو سمجھانے کی بات یہی ہے کہ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ اس طریقے کے آج بھی دنیا میں اپنی زندگی اندھیرے میں گزار رہے ہیں۔ جی صوفی صاحب کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں یہی بتانا کہ وہ جو واقعہ جو آپ کو بتائے تو وہ حقیقت میں میرے ساتھ وہی گزری۔ اچھا۔ اور سرکار کی جو فیض جو عام ہے ہر کسی کے لیے، کسی کو رکاوٹ نہیں، چاہے کوئی بھی۔ جب مجھے فیض ملی تو آپ کو سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کے بارگاہ سے جو فیض ملی تو مجھے بھی لگا کہ میں اپنے جو ہمارے پیر تھے مولانا اشتیاق ابوالعلائی حسنی حسینی جو تھے، تو میں نے میرے دل بھی خیال کیا کہ میں انہیں بھی بتا دوں گا اور ذکر قلب کی، کیونکہ یہاں پہ کوئی شرط تو ہے ہی نہیں، کسی کو چھوڑنا ہے، کسی کو پکڑنا ہے، کوئی یہاں شرط ہے ہی نہیں۔ ایک ہی آپ کے پاس سمجھئے کہ تحفے کے طور پہ میں نے یہ بات انہیں بھی بتائی، میں نے بتایا بھی اور انہیں بھی ذکر قلب کی اجازت دلوائی۔ اچھا، ان کو بھی آپ نے دلوایا؟ جی ہاں، عرلی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، قابل غور بات ہے، صوفی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب انہیں بارگاہ گوھر شاہی سے وہ فیض حاصل ہو گیا اور ان کے میر ابوالعلائی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار درشن بھی ہو گیا، اور یہ فیض پا کر ان کے جو اصل پیر ہیں میر ابوالعلائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑی تسلی دی کہ سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں آپ پہنچ گئے ہیں، آپ کو اتنا بڑا فیض مل گیا ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو یہ اب اپنے پیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب مجھے مل سکتا ہے تو اور میں اپنے اصل پیر تک پہنچ گیا، اب میر ابوالعلائی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک، تو کیوں نہ میں اپنے پیر کو بھی یہ بات بتاؤں۔ تو انہوں نے اپنے پیر کو بھی بتایا، اور یہی نہیں صرف بتایا ہی نہیں بلکہ بارگاہ گوھر شاہی سے جو فیض عطا ہو رہا ہے انہوں نے اپنے پیر کو بھی دلوایا۔ انہیں کی زبانی آپ ابھی سن رہے ہیں، ذرا ایک بار اور فرما دیجیے۔ جب مجھے فیض ملی تو میرا ذہن میں آیا کہ اس میں کوئی شرط ہے ہی نہیں، اس کوئی کو شرط چھوڑنا، نہیں، اس کو پکڑنا، کوئی شرط ہے نہیں، نہ تو چراغی کا، نہ اور کچھ کا، نہ چندے کا، کوئی چیز کا شرط ہی نہیں ہے۔ فری میں، ایک دم مفت میں، فری میں دی جا رہی ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنا پیر کو بھی بتا دیتا ہوں، اور تو جب میں اپنا پیر کو بتایا، بتانے کے بعد ذکر قلب ہوتا ہے تو ہمارے پیر نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا، اور ان کے اندر بھی خواہش کہ ہاں مجھے بھی اجازت دلا دے، تو میں نے اجازت بھی دلوائی۔ اپنے پیر کو آپ نے ذکر قلب کی اجازت دلوا دی، عطا کروانا، بارگاہ سیدنا گوھر شاہی امام مہدی الاسلام سے، ہاں ان کی بارگاہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے اجازت بھی دلوائی، ذکر قلب عطا کروائے۔ اب رہی جب عطا ہو گئے تو فیض ہو گئی۔ جب مجھے فیض ملا تبھی میرے اندر یہ خیال آیا، تو میں نے اپنے پیر کو بھی، تو سیم واقعہ تو مل رہی ہے جا کر کے، سیم واقعہ وہی والا واقعہ ہے جو آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ صوفی صاحب آپ کے سامنے ایک نظیر بھی ہیں، ایک ثبوت بھی ہیں۔ اس دور میں بے شمار نقلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو جنونی بنا دیتے ہیں، مریدوں کو،
اور خود اندر سے خالی ہیں اور اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ غوث پاک نوازنے والے تھے تو اس دور میں بھی کوئی نہ کوئی نواز دے. ہاں تو نواز رہے ہیں نا. اگر یہ اتفاقاً سیدنا گوہر شاہی کے بارے میں نہیں جانتے, ان کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے, تو ان کو کیسے ملتا؟ یہ پہنچے تو سیم اسی طریقے سے ان کو بھی عطا کیا گیا, ان کو پیر کی بھی عطا کیا گیا. تو سیم واقعہ یہی ہم آپ کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں اور یہی صوفی صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اس جعلی دنیا, جعلی پیروں اور اس جنون سے باہر نکلیے. خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کریے اور اس دور میں جو فری میں مل رہا ہے نا, اس سے فائدہ اٹھائیے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ غور کریں گے, فیض اٹھائیں گے, حاصل کریں گے اور اپنی منزل پر پہنچیں گے. سرکار گوہر شاہی آپ کو اپنا مرید نہیں بنا رہے ہیں. غوث پاک نے بھی عطا کیا, گوہر شاہی بھی عطا کر رہے ہیں. تو یہ بڑا سنہری موقع ہے, اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور آ جائیے, صوفی صاحب آ گئے تو آپ بھی آ جائیے. مل رہا ہے لے لیجیے, فری میں مل رہا ہے. آپ کا کیا جاتا ہے؟ نہ تو آپ کو بیت ہونا ہے, نہ تو نذرانہ دینا. تو علم تو ویسے بھی کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء انہیں جگہ لے لیے, کوئی ان کو شرم نہیں تو آپ کو کیوں شرم ہے؟ علم کے معاملے میں بے شرم بننا چاہیے. جیسے نظام الدین اولیاء جا کر لیے, آپ بھی لیجیے. اسی بات پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو سمجھنے کی شعور, سمجھ عطا فرمائے, اور جو اس دور میں ہستی تمام انسانیت کو نواز رہی ہے, آپ کو بھی اس بارگاہ سے آسانی سے مل جائے. یہ ہماری دعا ہے. اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.